خوبصورت میسج آیا ہے کال موسٹ آف دا پرابلمس آف لائف آر ڈیو ٹو دا ٹون آف آور وائس. اٹس ناٹ واٹ وی سے, اٹس ہاؤ وی سے دیٹ از پرابلم. پتہ کی بات ہے. ہاں جی, کہانیاں کہاں تک پہنچی تھی؟ ہو گیا بڑے کیا گئے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وإلی مدین اخاہم شعیبا. قرآن مجید کا ایک سے زائد مرتبہ یہی انداز ہے کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. باقی سب رسولوں کا نیا رسول شروع ہو جاتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. یعنی یہ بریکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے اہل مدین کی طرف اہل مراد کیا ہے, اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے بھی وہ ایج ہے ان کا کو پریزنٹ کیا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. زمانے قدیم سے عربیت پیننسولا میں دو بڑے کیروان روٹس تھے. مکے والوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. نہ مکے میں کوئی زراعت تھی, نہ وہاں پر کوئی صنعت تھی, تجارت ان کا پیشہ تھا. یمن کے ساحل پر ایشیا کا مال اترتا تھا اور پھر وہ اونٹوں کے ذریعے میڈیٹرین تک پہنچایا جاتا تھا اور وہاں کا مال جو ہے وہ ادھر آتا تھا. یہ ساری کی تجارت مکے والوں. ایسے تو اور لوگ بھی تجارت کرتے تھے لیکن مکے والوں کو وہاں منوپلی حاصل تھی, اور جب بھی منوپلی ہوتی ہے تو ایکسپلوٹیشن. سورہ قریش میں مکے والوں سے کہا گیا تھا نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاڑے اور گرمی کے سفر کو مانوس بنا دیا ہے کہ باقی سب قافلے رکتے تھے سوائے قریش کے قافلوں کے, اس لیے کہ قریش بھی زیادہ ٹریٹ ہوتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں, پیرزادے ہیں, لہٰذا ان کا قافلہ نہ لٹایا جائے. اس سے قریب کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ یادوں میں یعنی ساری ہوش دے کئی واقعات سنے ہوتے ہیں. کوئی ڈاکواں نے ڈاکہ پایا, بس لٹی تو سید کو چھڑ کر کہ سید بادشاہ ہے, یعنی اب بھی رہا وہ ماننا, یعنی نقیب سید بھی خیر بہت زیادہ تھا لیکن یہ تھا, یہ میری ہوش کی بات ہے کہ سید کو نہیں لوٹا جاتا. جب پتہ چلتا تھا کسی ڈاکو کو کہ یہ سید ہے اسے چھوڑ دیتے. تو قریش کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہے, اور یہی ان کی منافری. اور ظاہر ہے جیسے یوں سمجھیے کہ آج کی زبان میں جو کمپنی آپ کو فری انشورنس بھی پرووائڈ کرے گی ٹرانسپورٹیشن میں, آپ اپنی مال کی ٹرانسپورٹیشن اس سے نہیں کروائیں گے, بالکل وہی کہتی. تو مدین جو تھا یہ دو کیروان روٹ کے جنکشن پر واقع تھا. جیسے آج ہب کا تصور ہے نا, سنگاپور ایک زمانے میں ہب بنا, پھر آج دبئی جو ہے وہ ہب بنا ہوا ہے. تو کیا ہے
کہ انہوں نے اس کو فری پورٹ قرار دیا ہے. زیادہ فری پورٹ ہونے کی وجہ سے یعنی اوپن ٹو ایوری ون، یعنی آپ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے لیکن تھرو دبئی تک ہو سکتا ہے. آپ اپنے عزیز و اقارب اگر آپ کے انڈیا میں ہیں آپ ان سے نہیں مل سکتے، آپ بھی دبئی چلے جائیں وہ بھی دبئی آ جائے، مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کے لیے انڈیا جانا پرابلم ہے، ان کے لیے پاکستان آنا پرابلم ہے. یعنی آپ اگر انڈیا کے چلے گئے تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس پر ایک ریڈ لائن لگ جائے گی. اگر کوئی انڈیا کا آدمی جو ہے وہ ادھر آ گیا تو اس پر وہ ریڈ مارک لگ جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرے پاس سینکڑوں انویٹیشن ہے پاکستان کی، میں آتا اس لیے نہیں، ایک دفعہ پاکستان آ گیا تو پھر میرے لیے وہاں بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک لیبل لگ جائے گا کہ یہ ایجنٹ ہے یہ ہے وہ. تکلیف تو بڑی ہے انڈین گورنمنٹ کو اس کی، لیکن ابھی انہوں نے کوئی ایسا دیا نہیں. لیکن دبئی میں فری ملاقات ہوتی ہے. میں پچھلے سال 2 سال پہلے ہم بھی گئے تھے ریکارڈنگ کے لیے، کیا آپ دبئی میں تو نائٹ میں ملاقات ہوئی دبئی میں تو نہیں ہو. اس لیے کہ ہمارے پاسپورٹ پر کوئی انٹری نہیں ہوئی اس کی کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی ہے، نہ ان کے پاسپورٹ پہ انٹری ہوئی تو اس نے تنظیم اسلامی کے لوگوں سے ملاقات کی. لیکن ملاقات ہوئی، میری ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے بلایا تھا. ہمیں ایک دفعہ انہوں نے ڈاکٹر سارا احمد صاحب کو بلایا ریکارڈنگ کے لیے، تو وہاں جو ادارے تھے وہاں پر سیکورٹی کے، پولیس کے، انٹیلیجنس کے پتہ ڈال دیا کہ آپ کے پاسپورٹ میں مینشن نہیں ہے لیکچرس. تو وہ پھر ان کے والد جو تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے فون کو گھمائے اور وہ ٹور جو ہے انہوں نے مکمل کروایا. ڈاکٹر کی وفات سے پہلے ان کی دل خواہش تھی بہت زیادہ کہ 20 دن کے لیے آپ کو ریکارڈنگ کروائیں، لیکن وہ اسی چکر میں تھے کہ کسی اور ملک میں ریکارڈنگ ہو جائے. اب ڈاکٹر نے خلافت کانفرنس کے اندر خطاب کیا تھا تو وہاں اس پر دبئی میں ڈاکٹر صاحب کی انٹری میں ہوئی. ایئرپورٹ سے جگہ انہوں نے واپسی پر لندن میں خلافت کانفرنس جو ہوئی تھی جو تحریر کی اس میں شرکت کی تھی، ڈاکٹر پر خطاب کا بڑا زور تھا. واپسی میں دبئی میں پروگرام تھا لیکن ایئرپورٹ سے انہوں نے نکلنے نہیں دیا وہیں کے پاکستان میں. وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سوچ رہے تھے کہ ایجپٹ میں کوئی ڈاکٹر کو وہاں پر بلا کر ریکارڈنگ اگر فیزیبل ہو سکے تو وہ کی جائے. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا کہ یہ ہب کا تصور ہے. تو مدین کیا تھا، 2 کیروان روٹ کے جنکشن کروا دیں. تو یہاں سے جو قافلے مال لے کے آتے تھے وہ یہاں ڈراپ کرتے تھے. اب یہاں سے 3 اطراف میں وہ مال جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. ادھر سے مال آیا وہ بھی یہاں پہنچا 3 اطراف میں جا سکتا تھا، یہاں سے جو آیا وہ بھی 3 اطراف میں جا سکتا ہے، یہاں سے جو آئے گا وہ بھی 3 اطراف میں جائے گا. اب اس کو انہوں نے ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنایا. کیا کرتے تھے، جب مال سارا ہمارے ہی دور جانا ہے تو اب مدین کے لوگوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنائی. اب من مانی کر رہے ہیں، وہاں پر ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو انہیں وہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اس کی عربی تب آ گئی نا ماشاء اللہ سب کو، ترجمے کی ضرورت تو نہیں. اس کے بعد کہا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، تم بچے بڑے خوشحال ہو. یعنی کوئی غریب آدمی جس کو شام کی روٹی جو ہے وہ تھریڈ ہو رہی ہو اور وہ بیچارہ مجبور ہوگا کہ تھوڑی بہت بدیانتی کر لے تو شاید اللہ بھی معاف کر دے اس کو. لیکن کھاتے پیتے عام طور پر جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ. تو ہم لوگ شہر ان کو اس بات پر ہوتا. مزید طرح ایک اور حرکت بھی کرتے تھے، ناکے ڈالتے تھے. یعنی باہر سے جو قافلے آ رہے ہیں اب وہ اس سینس میں انشور تو نہیں ہوتے تھے نا وہ، لہٰذا اب ہر کافلے نے ادھر سے گزرنے والے نے بھی یہاں سے گزرنا ہے، ادھر سے آنے والے نے بھی یہاں سے گزرنا ہے، ادھر والے نے بھی ادھر والے نے بھی یہاں سے گزرنا ہے. وہ نوکری ان کی بنا کے تو ڈبل ایکسپلائٹیشن کرتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر انہیں اس سے روکا، کلیئر کرنا ہے. لیکن لائک آل ادرس سب نے وہی کہا
یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی پکڑ کر اور کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بڑے مشکل لگائے انہوں نے کو کیا ہو تم تو ہماری آنکھ کے تارا تھے, ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو دین ہے. آپ ان میں سے ایک کو ریٹین کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو پھر دین نہیں رہتا. دین نہیں رہتا. لہذا اگر آپ امر بالمعروف کریں گے, لوگوں کو نیکی کی ترغیب کریں گے اور لوگوں کو بنائیں گے تو لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے, آپ کے ہاتھ سنیں گے, آپ کا خطاب سنیں گے, جو جھٹ سے جھٹ لگے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر آپ ساتھ نہیں نہیں چلیں گے پھر کیا ہوگا؟ ایسا جی اس طرح مخالفت ہوگی. مثال کے طور پہ جی کیا مشکل ہے؟ یعنی کئی طرح سے, یعنی سب سے پہلی مخالفت تو یہ ہوگی کہ اس کا یہ ٹیسٹ ہوگا کہ اس کی تقریر ہونے کے لیے لوگ آئیں گے. یعنی اگر لوگوں کو صرف امر بالمعروف کیا جائے, نیکیوں کے مظاہر بتائے جائیں تو آپ بڑے پاپولر خطیب بن جائیں. پھر نئی منکر کے بھی دو حصے, ایک ہے جنرل انداز میں جھوٹ نہ بولا کرو, بدزیادتی نہ کیا کرو, ناپتوش میں کمی نہ کیا کرو, بے حیائی نہ کیا کرو, پھر بھی اتارا چل جائے. لیکن اگر آپ ایکسپریس ٹرم میں نیا منکر کریں گے, آپ کے ساتھ والی دکان میں 2 نمبری ہوتی ہے, آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں مال بنتا ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی وہ لگ رہی ہے, آپ وہاں جائیں اور انہیں کہیں کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں کو تاکہ دھوکہ نہ کرو. اب کیا ہوگا؟ اب جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ہوگی جی ہاں جی بہت کچھ ہوگا. بھٹی میں پھینکا یہ سب ریکارڈ پر ہے. اللہ کو کوئی ایک بندہ گیا کسی فیکٹری میں ان کو بازو نصیحت کرنے کے لیے تو اس کو بھٹی کا اندر پھینک دیا, برنس کے اندر پھینک دیا. روکیں گے آپ کو, پہلے پیار سے سمجھائیں گے یہ ہو گیا مطلب آپ ادھر بیٹھ تو صحیح نا, چائے کا پی دوں تبھی میں حضرت کے 4 دن تھے تو دیکھا کر سارے کام ہوں, یعنی اس کو لم سم اچھی تنخواہ ملے گی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. جی تھوڑا بہت کرنا نہیں پڑتا, یعنی 25 نمبر تمہاری تھی, لیکن اگر وہ 25 نمبر نہیں ہوگا تو پھر کام شروع ہوگا. پہلے کیا ہوگا؟ پیار سے اپنا کام کرتا ہوں, آگے کام نہیں کر رہا, اور پھر آہستہ آہستہ ٹون اونچی ہونی شروع ہوئی. تو اپنی مالا پڑے گا تو اپنی توجہ کرنا, تم عمل کرنا. اور قرآن مجید میں یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے باقاعدہ کہا گیا, کوٹ کیا گیا ہے الصلاۃ کا تامرو کا ان نقرو کا ماں نفعل فی اموالنا. تو پہلے بتائے پڑھیے الصلاۃ کا, تو سمجھ میں آگے بات. الصلاۃ کا تامرو کا تجھے حکم دیتی ہے. کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ بتاتی ہیں, تمہیں یہ کہتی ہیں ان نقرو کا کہ ہم چھوڑ دیں ماں نفعل فی اموالنا, اپنے مالوں میں من من. اسی کی ترجمانی انہوں نے کی ہے کہ تم عمل ہے ساڑھے مال ہے کیوں کو رضا دفن نہیں, اور پھر جب باز میں آئے گا تو پھر اس کی جان کے درپے ہوگا. اب چونکہ رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب بھی رسول کی جان کے درپے ہوتی ہے قوم, پھر اللہ تعالیٰ قوم کو تباہ کرتا ہے, رسول کو بچاتا ہے. وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو وہاں سے نکال لیا اور قوم کو تباہی سے
پہنچاتے ہیں. اب دیکھیں شہباز آ گیا. اصل میری دلچسپی کی چیز یہ نہیں. ایک وہ سیلف مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی دلچسپی کی یہی چیز ہوتی ہے. میرا جو ہے قرآن مجید سے ہدایت الگ کرنا چاہیے, میرا موضوع ہے. عذاب آیا اسلام بھائی بزنس, عذاب آیا اس سے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایمان کی دعوت, ایمان اور تقویٰ کی دعوت یعنی اس کو اگر ہم اے کا نام دیتے ہیں, حضرت حود علیہ السلام نے کیا تھا, اے پلس معاشرتی گراوٹ کی اصلاح. حضرت شعیب علیہ السلام بات اور آگے بڑھی. اب دیکھیے آپ کہاں کہاں جان چھڑائیں گے ایولیوشن سے. ایولیوشن ہو رہی نہیں ہو رہی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے. پہلے صرف بات اتنی تھی, اب اتنی ہو گئی. اب کیا ہو گیا, اے پلس